اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم طبتم۔ حضرت رحمت میربی آج کی گفتگو جو ہے وہ 69 مقام پہ پہنچ گئی۔ سیدی ابو مدین شعیب بن حسین انصاری مالکی مغربی الغوث رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے ان کی گفتگو کیوں شروع کی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ شیخ احمد آف کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا اور وہ اسی سلسلے سے وابستہ تھے۔ ان کے مرشد جو ہیں وہ بابا اسحاق مغربی تھے، اس لیے احمد آباد انڈیا جتنے لوگ ہیں جو ان کے دربار پہ حاضری دیتے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے اور ویسے سنیں کہ یہ کون سے سلسلے سے وابستہ تھے اور ان کے مرشد جو ہیں وہ کس سلسلے سے تھے۔ آئیے گفتگو کو آگے لے چلتے ہیں۔ پیدائش جو ہے وہ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشہور ایسے ہی بولا جاتا ہے ابو مدین مغربی۔ پیدائش 509 ہجری 1126، وصال 594 ہجری 1198 عیسوی بنتا ہے۔ قمری سال کے مطابق تقریباً آپ کی عمر جو ہے وہ 85 سال بنتی ہے، اور غوث الاعظم کی ولادت سے 39 سال بعد آپ پیدا ہوئے۔ 52 سال کا ان کا عرصہ زندگی کا انہوں نے پایا ہے، ملاقات کی ہے، فیض لیا ہے، اور آج 2014 میں دنیا سے گئے ہوئے آپ کو شمسی سال کے مطابق 816 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے، رب کہہ رہا ہے اور نبی ہمیں سنا رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اعلان جنگ کوئی ہے جو جیت سکتا ہے اللہ سے؟ نہیں۔ تو اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اولیاء کی سٹوریز کو سن رہے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ کیوں خوش نصیب ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے محبت کر رہے ہیں، اور اگر دشمنی کریں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ ابو مدین، آئیے نام پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ سیدی، یہ جو سیدی ہے یہ آج کل بھی لیٹر لکھنے سے پہلے عربی کے اندر جب لیٹر لکھا جاتا ہے تو سیدی لکھتے ہیں، جیسے آپ اردو میں جناب لکھتے ہیں۔ سیدی عزت کے لیے بھی کہا جاتا ہے، مرتبے کے لیے کہا جاتا ہے، اور واقعی ابو مدین مغربی سے پہلے جو سیدی ہے، آپ کو سیدی عام لوگوں نے نہیں بلکہ بہت بڑے جید علماء کرام نے آپ کو سیدی کہا۔ علامہ شرانی رحمۃ اللہ علیہ، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اور مراکش کے صوفیاء کرام اور آج کے لوگ بھی آپ کو سیدی کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو سیدی کا معنی جناب بھی ہوتا ہے اور ہمارے سردار بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابو مدین ہے۔ یہ جو ابو کا لفظ ہے، یہ ابو کا معنی دو ہوتے ہیں، ایک معنی ہے اور ایک مراد لیا جاتا ہے۔ ابو کا معنی باپ ہوتا ہے، اصل معنی اس کا باپ ہی ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ ابو الابا، باپوں کے باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے ابو الارواح، روحوں کے باپ۔ تو اسی طرح ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے، جیسے ابو تراب، مٹی کا باپ نہیں، مٹی والا۔ ابو ہریرہ، بلیوں والا، وہ بلی پالتے تھے تو بلی کا باپ نہیں کہیں گے، بلی والا۔ اسی طرح ابو حنیفہ، حنیفہ کہتے ہیں دوات کو، عراق والے دوات کو حنیفہ کہتے تھے۔ امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مدرسہ کے اندر 400 دواتیں جو ہیں وہ پرماننٹلی ہوتی تھی۔ تو چونکہ آپ کے مدرسہ میں دواتیں زیادہ تھی اور لکھنے پر زور دیا جاتا تھا، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ، وہ استاد جو دواتوں والا ہے، یعنی جس کے مدرسے میں بہت ساری دواتیں ہیں۔ تو ابو کا معنی سمجھ گیا آپ؟ ابو کا معنی والا ہوتا ہے، ابو کا معنی باپ ہوتا ہے۔ تو اب ابو مدین جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی والا بھی ہو اور باپ بھی اس کا معنی یہاں ہوتا ہے۔ ابو مدین، مدین کا باپ۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام مدین ہے، مصر میں ان کی قبر ہے، شیخ عبد القادر دشتوتی کی مسجد کے پاس، شہر کی دیوار کے باہر مشرقی سائڈ۔ تو
تو ابو مدین، مدین کا باپ، جیسے اکثر علماء کرام جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ابو لکھواتے ہیں ساتھ. جیسے میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام کے ساتھ ابو المختار لکھتے تھے. میرا نام مختار ہے. تو ابو مدین، مدین کا باپ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو مدین، مدین والا، مدین قبیلہ بھی ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام اسی قبیلے سے تھے. تو یہ مدین کون ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تیسرا بیٹا ہے نا، جو کتورا سے تھے، ان کی جو نسل ہے وہ مدین کہلاتی ہے، کیونکہ ان کا نام مدین تھا. تو ابو مدین، مدین کا باپ، مدین والا. قطب الاقطاب، آپ کو یہ لقب جو ہے، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام قطبیت سے سرفراز فرمایا دنیا سے جانے سے پہلے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ پہلے. اللہ اکبر جل شان. یہ قطب الاقطاب اور مقام قطبیت کیا ہوتا ہے، میں 66 نمبر پر اسے بیان کر چکا ہوں. آپ کے نام کے ساتھ مالکی لگتا ہے. یہ مالکی کون ہے؟ جیسے آپ حنفی ہیں یا کچھ شافعی ہوتے ہیں، اسی طرح مالکی بھی ہیں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، ان کے فتاوی کو، اسے مالکی کہتے ہیں. امام مالک 33 نمبر پر میں انہیں بیان کر چکا ہوں. ان کے ایک شاگرد نشید تھے یحییٰ بن کثیر بن واسلاس بن شملل بن منقایہ. انہوں نے موطا امام مالک سے 14 مرتبہ ان کے سامنے سنائی. انہیں پھر یہ اندلس گئے، وہاں جا کے انہوں نے تبلیغ کی. اس کے بعد عیسیٰ ابن دینار ہیں جنہوں نے دیار مغرب کے اندر امام مالک کی فقہ کو پہنچایا. تو اس لیے آپ کو اسپین کے اندر، اندلس کے اندر، افریقہ کے مالک، ان جگہوں میں آپ کو مالکی مذہب زیادہ نظر آئے گا ان 2 کی وجہ سے. تو اسپین میں ہی، اشبیلیہ کے اندر ہی پیدا ہوئے ابو مدین مغربی. تو اس لیے آپ نے بھی وہی فقہ اختیار کی جو وہاں مشہور تھی. اس کے علاوہ ایک نیا نام جو ہم سنتے ہیں، ابو مدین مغربی. یہ مغربی جو ہے یہ کیا ہے؟ مغرب کا رہنے والا. عرب کے لوگ، پرانے عرب والے جو ہیں، وہ لیبیا، الجیریا، اسپین، مراکو، ٹونیزیا، اٹلی اور موریتانی، ان کو وہ مغرب کہتے تھے. تو چونکہ آپ بھی پرانے اشبیلیہ، اسپین میں کنتنیانا میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو مغربی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. ایک اور ٹائٹل جو ہے وہ آپ کو دیا گیا، بہت بڑا مقام ہے یہ، بہار الولایت المحمدیہ فی مناقب اعلام صوفیہ. زبردست کتاب ہے، پڑھیے گا آپ اسے. 50 صوفیہ کا تذکرہ اس کے اندر ہے، مصر سے چھپی. ڈاکٹر محمد ابو یزید المہدی نے یوں نام لکھا ہے: قطب الاقطاب شیخ الشیوخ العارف الشہیر والغوث الکبیر سیدی شعیب بن حسین الانصاری اندلسی المعروف ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے ابو مدین کو عارف کہا ہے. تو اولیاء کے اندر یہ بھی ایک مقام ہے تصوف میں، عارف. طبقات الکبریٰ میں علامہ شرانی جو ہیں جلد پہلی صفحہ 132 پہ فرماتے ہیں کہ عارف کا درجہ بدل سے زیادہ ہوتا ہے. یہ بدل کیا ہے؟ آپ نے ابدال تو سنا ہوگا نا. ہاں، یہ ابدال کی واحد ہے. تو بدل ایک کو کہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ بدل سے زیادہ ہے، کیونکہ بدل آسمان سے زمین تک پرواز رکھتا ہے اور عارف عرش سے تحت سرا تک پرواز رکھتا ہے. اس کی پرواز اونچی. مختلف اولیاء نے عارف کی تعریف مختلف کی. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ عارف اسے کہتے ہیں کہ سخی ایسا ہو جیسا بادل ہوتا ہے اور عاجز ایسا ہو جیسی زمین ہوتی ہے. الغوث، یہ غوث ہونا ولایت میں سب سے بڑا مقام ہے. امام شرانی فرماتے ہیں کہ قطب اور غوث یہ اکابر اولیاء جو ہوتے ہیں یہ ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. محی الدین ابن عربی کے نزدیک غوث اور قطب جدا جدا ہوتے ہیں. سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غوث اور قطب کا وجود نہ ہو تو دنیا زیر و زبر ہو جائے. تو ابو مدین جو ہیں یہ الغوث بھی ہے. ان کی ملاقات شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مینا میں ہوئی. یہ غوث ہیں اور وہ غوث اعظم. امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا ہے کہ ابو مدین شیخ مغرب ہیں اور عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ مشرق ہے. ایک اور ٹائٹل آپ کو دیا گیا امام الصدیقین. یہ ٹائٹل حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوا. انہوں نے بتایا، علامہ عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ شیخ ابو الحجاج فرماتے ہیں کہ انہوں نے شیخ عبد الرزاق سے سنا کہ 580 میں اس وقت ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو ہے وہ 80 سال کے قریب تھی. حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت ابو مدین مغربی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہ امام الصدیقین ہیں اس زمانے کے. اللہ اکبر جل شان. اللہ تعالیٰ نے حجاب قدس کی چابیاں ان کو عطا فرما دی.
بلندی آدمی کو جو ملتی ہے، ہم جانچتے ہیں کہ یہ آدمی بہت بلند ہے تو اس کے لیے جانچنے کے کئی ذرائع ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ تذکرہ خیر جو ہے، ذکر خیر کن کن لوگوں نے کیا ہے. تو ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ علامہ عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات کبریٰ میں ذکر کیا، علامہ نبہانی نے جامع کرامات اولیاء میں کیا، علامہ عبد الرحمن جامی نے نفحات الانس میں کیا، محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں کیا. اس کے علاوہ سینکڑوں انگلش کی کتابیں، اردو عربی کی کتابیں جن میں آپ کا تذکرہ ہوا. تو اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ صوفیہ صرف پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر ہی ہیں، اور بھائی ابو مدین مغربی انڈیا بنگلہ دیش کے نہیں ہیں. مصر کے اندر کتابیں ان پہ لکھی جا رہی، عربی میں کتابیں لکھی گئی ان کے اوپر. اب ہم جاننا چاہیں گے یہ کون سی ہستی، کیا حالات ہیں ان کے. ہمارا من تو یہ چاہتا ہے کہ جس ہستی کے بارے میں جاننا چاہے دروازے پہ کھڑے ہو کر ہر چیز جانیں، لیکن کیا کریں کہ ابتدائی حالات جو ہیں وہ نظر نہیں آتے. جب وہ شہرت کی بلندیوں پہ پہنچے تو لوگوں نے بس ان سے سیکھنا چاہا، یہ پیچھے کیا تھا توجہ نہیں دی. آپ کے والد گرامی کا نام حسین ہے، متوسط طبقے سے تھے، دھاگا بنتے، کپڑے بنتے، دھاگا بازار میں بیچتے. حسین نساج، متوسط طبقہ، غریب، نہ دولت نہ شہرت، پیشے کے لحاظ سے ایک عام خاندان. شاید پاکستان میں ہوتے تو لوگ ان کو نچلی ذات کا بولتے، لیکن نہیں، اللہ کے ہاں ذاتیں نہیں دیکھی جاتی، اخلاص دیکھا جاتا ہے. اور جنہیں لوگ کچھ نہیں سمجھتے انہیں وہ بہت کچھ بنا دیتا ہے. حسین نساج اشبیلیہ کے گاؤں میں رہتے تھے. کنتن میں آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا 509 ہجری میں، نام رکھا شعیب، مگر زندگی نے وفا نہ کی. حسین نساج دنیا سے چلے گئے. آپ کی پرورش کا ذمہ، جب آپ کے والد گرامی دنیا سے چلے گئے تو آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے بھائی نے لے لیا، میں پالوں گا. لیکن اس نے ساری خوشیاں، خواہشات، آرزویں، سکون، ہنسیاں، کھیل، سب کچھ بچے کا گروی رکھ لیا. کام کرو، دھاگا بننا سکھایا، کپڑا بیچنا سکھایا، اور فارغ وقت میں جاؤ جا کے بکریاں چراؤ. ابو مدین مغربی بھی فرماتے ہیں، میں جب کبھی بازار سے گزرا کرتا تھا، میں کسی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھتا، رک جاتا، میں اس کا قرآن سنتا، میرا من چاہتا میں بھی اس طرح قرآن پڑھوں، لیکن میرا بھائی مجھے داخل نہ کرواتا. ہو سکتا ہے اگر وہ نرمی سے پیش آتا تو ابو مدین مغربی وہ نہ بنتے جو تھے. بعد میں کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ٹھان لی مجھے قرآن پڑھنا ہے، گھر سے بھاگے. گھر سے جب بھاگے تو بھائی نے پکڑ لیا. بھائی نے جب پکڑ نیزے کو سینے کے اوپر رکھتے ہوئے کہنے لگا، آئندہ تم بھاگے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. اب تم بھاگے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. کہنے لگے پھر میں بکریاں چرانے لگ گیا، کام کرنے لگ گیا. ایک مرتبہ پھر میں تہجد کے وقت کیا ہوا، میں گھر سے بھاگ گیا، پیدل چل پڑا. سورج اور راستہ میں نے چینج کر لیا. ابھی سورج نکلا ہی تھا کہ بھائی نے مجھے پکڑ لیا. پکڑ کے اس نے تلوار نکالی. اب پتہ نہیں وہ مارنا چاہتا تھا کہ نہیں، لیکن میں نے زمین سے اپنے بچاؤ کے لیے ایک لکڑی اٹھائی. لکڑی اٹھا کر میں نے تلوار پہ ماری، تلوار کے ٹکڑے ہو گئے. اللہ اکبر جل شان. تلوار جب ٹوٹ گئی، بھائی کا ارادہ بھی ٹوٹ گیا، آپ کا ارادہ مضبوط ہو گیا. بولا جاؤ، میں نہیں روکتا، اب جاؤ تم. یہ آسمانی اشارہ، جاؤ میں تمہیں نہیں روکتا، پڑھو. تو کتاب التصوف الی رجال التصوف کہتے ہیں کہ میں 3-4 روز تک میں چلتا رہا. سمندر کے کنارے پہ پہنچا، وہاں میں نے ایک خیمہ دیکھا. خیمے میں ایسے میں اندر دیکھنا چاہتا کیا ہے. دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، بڑے نورانی چہرے. میں ان کے پاس اندر چلا، میں اندر گیا، مجھے بیٹھا لیا انہوں نے پاس. میں نے اپنا سارا بتایا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی. انہوں نے ایک رسی کے آگے نیل، کیل باندھ کے یوں پھینک دیا. پھینکا، جب کھینچا تو ساتھ اس کے ایک مچھلی لگی ہوئی تھی. کیا لگے وہ سیک دے کے بھونی مجھے کھلائی. 1 دن 2 دن 3 دن 3 دن گزر گئے تو تیسرے دن مجھے 3 دن جب گزر گئے تو چوتھے دن مجھے پاس بٹھا کے کہنے لگے تم واپس شہر چلے جاؤ اور علم سیکھو اور جانو، اور یہ جان لو کہ بنا علم کے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو سکتی. واپس جاؤ. کہتے ہیں کہ پھر میں اشبیلیہ آیا. میں نے یہاں کچھ پڑھا،
اس کے بعد میں تنجا میں پڑھا، پھر میں سبتا گیا، سبتا میں نے علم حاصل کرنے کے لیے استاد کو پیسے دینے کے لیے میں نے مچھلیاں بھی پکڑی، ان کو بازار میں بیچا، کچھ پیسے ملے، پھر پڑھا، پھر وہاں سے میں مراکش چلا گیا۔ مراکش جا کر میں نے کیا کیا کہ میں نے وہاں جا کر ریجیمنٹ کو جوائن کر لیا، فوج کو جوائن کیا۔ کون سی فوج؟ وہ گروپ کے جو شہر کی حفاظت کرتے تھے، سٹی کی حفاظت کرتے تھے، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ لیکن جب مجھے کوئی تنخواہ ملتی تو کیا ہوتا کہ وہ چوری کر لیتے، جتنے بیچ میں لوگ تھے۔ میں بڑا ان سے تنگ آ گیا۔ آخرکار جب معاہدہ ختم ہوا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کو چھوڑنے کے بعد، مراکش کو چھوڑنے کے بعد کہنے لگے میں فیض چلا گیا، جسے فاس کہتے ہیں۔ فزاز کا یہ مختصر ہے، اور یہ ایک بربری قبیلے کا نام ہے، اور آج بھی فزاز ایک قصبہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں فاس جب گیا، اور یہ فاس آج یہ مراکو کا تیسرا بڑا شہر ہے، یہاں علم تھا۔ اور اگر آپ آج جائیں تو آپ کو ٹینریز میں یہ نظر آئے گا، یہاں مشہور ہے اس کے بارے۔ آپ جب پڑھنے کے لیے اس شہر میں گئے تو اس وقت المراود یعنی المرابطون کا چراغ گل ہو رہا تھا، تو الموحدون کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا تھا۔ 1147 کا دور ہے یہ۔ تو اس حساب سے میری تحقیق یہ ہوئی کہ آپ جب اس شہر میں پڑھنے کے لیے گئے تو آپ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 21 سال تھی جب آپ فاس میں پہنچے۔ آپ نے یہاں پڑھنا شروع کیا۔ ابو الحسن علی بن غالب القرشی، ابو عبداللہ دکاک، ابو الحسن علی بن ہرزہم، ان سے آپ نے پڑھا۔ خوب پیاس بجھائی، جو کتابوں میں تھا وہ پڑھ لیا۔ حدیث پڑھی کہ محدث کہلوائے، فقہ پڑھی امام مالک کی کہ امام مالک کی فقہ کے امام بن گئے، عربی ادب پڑھا اور اس دور کے پائے کے خطیب اور ادیب بن گئے۔ آپ نے جس علم کو شروع کیا اس میں کمال حاصل کیا، اور آپ کے پڑھنے کا طریقہ بھی بڑا نرالا تھا۔ جو آپ سبق لے لیتے، سبق لینے کے بعد آپ چلے جاتے پہاڑی کے اوپر، زلاغا پہاڑی پہ چلے جاتے، وہاں جا کر اس کو اپنی زندگی کے اوپر پریکٹس کے اندر لاتے، اس کو جو آپ نے پڑھا ہوتا۔ اللہ اکبر جل، پھر اور سبق لے جاتے، پھر چلے جاتے۔ آپ نے بہت کچھ پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے اپنا رخ تصوف کی طرف موڑا۔ کہنے لگے تصوف کے لیے میں نے غزالین تصوف جو ہے، امام غزالی کا تصوف، اس کے ماہر حسن بن ہرزہم سے میں پڑھا، میں نے ان سے پڑھا، اور ان سے ہی میں نے خرقہ بھی لیا۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہی آپ کے پیر و مرشد بھی یہی فرماتے ہیں۔ پھر تو علم کے دروازے کھلتے گئے، حقائق واضح ہوتے گئے، آگے سے آگے، آگے سے آگے۔ اور اس دور کے تمام تصوف جتنے تھے سلاسل میں نے پڑھا ہوں۔ غزالی تصوف پڑھا، قشیری تصوف پڑھا، نوری تصوف پڑھا، محاسبی تصوف پڑھا، سب پڑھا۔ آپ کا علمی مقام کتنا ہوا یہ میں نہیں کہتا، یہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب محاذرۃ الابرار و مسامرۃ الاحیار میں لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض اولیاء نے خواب کے اندر دیکھا کہ بڑے جید علماء کا جھمگٹا ہے، اس جھمگٹے کے اندر ابو الحامد امام غزالی جلوہ فرما ہے، ابو طالب مکی جلوہ فرما ہے، ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ جلوہ فرما ہے۔ اور اس میں گفتگو جب ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے بارے میں چل پڑی، مقام کے بارے میں چلی، تو ابو الحامد پوچھنے لگے محبت کیا ہے اور معرفت کیا ہے، ذرا اس پہ گفتگو ہو جائے۔ تو اتنے جید علماء کی موجودگی کے اندر محبت، یہ لفظ میم کے اوپر پیش نہیں ہوتی، میم کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ محبت اور معرفت کے اوپر جب آپ بیان کرنے لگے تو سن لیجئے، فرماتے ہیں المحبت مرکبی والمعرفت مذہبی والتوحید اصل وما سواہ فرع وهو غایت المقامات ونہایت الاحوال۔ کمال کے خطیب تھے ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ۔ یہ شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جانے والوں ذرا یہ بھی سن لو وہ کس سلسلے میں تھے۔ آپ کمال کے خطیب تھے۔ اذا ظہر الحق لم يبق ما غیرہ ما وصل الى صریح الحریۃ من علیہ من نفسہ بقیۃ۔ کیا بات ہے، تصوف میں بڑا اعلیٰ مقام آپ کو پھر ملا۔ آپ نے علوم پڑھنے کے بعد تصوف کی طرف دھیان دیا۔ غزالی، محاسبی، قادری، قشیری، حتیٰ کہ ملامتی، نوری، سب پڑھ ڈالے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ تسلی کب ہوئی اور تصوف میں عبور کب حاصل ہوا؟ جب میں حضرت ابو یعزا رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملا، تب جا کر عبور حاصل ہوا۔ اور ابو یعزا کے متعلق کیا فرماتے ہیں سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ویسے کرنی سے لے کر انشاءاللہ نیکسٹ انہی کا بیان کروں گا میں انشاءاللہ۔ اپنے زمانے تک اولیاء کے قصے پڑھے مگر حضرت ابو یعزا سے زیادہ حیران کن نہ تھے، اور فرماتے ہیں کہ تصوف کی کتب پڑھی مگر احیاء العلوم سے زیادہ پر اثر کوئی نہ تھی۔ یہ امام غزالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، آپ بھی پڑھیے، گھر میں رکھا کریں۔ ابو یعزا سے ملاقات کیسے ہوئی؟ ابو مدین جو ہیں جب تصوف کی طرف توجہ دی تو کئی صوفیاء کے حلقوں میں آپ گئے، ان سے سنتے، غور کرتے، واپس زلق پہاڑی پہ چلے جاتے،
کہتے ہیں کہ مگر بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی، کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک روز مجھے حضرت ابو یعزا کے متعلق معلوم ہوا کہ ان کا علم ظاہری اور علم باطنی کمال کا ہے۔ کہنے لگے پھر میں نے کیا کیا کہ چند دوستوں کو لیا۔ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ جی زبردست خطیب، علامہ، امام، لوگ جانتے تو تھے، اور آپ کا ایک اپنا طریقہ تھا، آپ نے سارا کچھ چھوڑ کے تصوف کی طرف دھیان دیا۔ تو چند جماعت لوگوں کی جماعت بنائی اور چل پڑے جو آپ کے چاہنے والے تھے۔ حضرت ابو یعزا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جب داخل ہوئے تو آپ نے سب نے ان کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، ابو مدین کی طرف توجہ نہیں دی۔ کھانا جب تقسیم کیا سب کو کھانا دیا، ان کو نہیں دیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزر گئے، بھوکے، نہ توجہ، نہ بات، نہ کلام، کوئی شے نہیں۔ تہجد کے وقت آپ رو پڑے، بڑے روئے، 3 دن گزر گئے، صبح چوتھا دن ہے، آپ اتنا روئے، کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، اگر ابو یعزا میری طرف توجہ نہیں دیتے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں جا کر اس جگہ کو، جس جگہ پہ وہ بیٹھتے ہیں، میں اس جگہ کو چوم لیتا ہوں جا کے۔ آپ اس جگہ کو چومنے کے لیے گئے تو آنکھوں کے آگے پردہ، یعنی آنکھیں دیکھی نہیں رہی، بینائی چلی گئی، روئے، بہت روئے، ساری رات روتے گزر گئی۔ صبح جب فجر کی نماز پڑھی تو حضرت ابو یعزا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بلایا، جب آپ کا نام لیا تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ قریب آئے تو حضرت ابو یعزا کا ہاتھ چوما، کہنے لگے حضور مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، فرمانے لگے آئے گا نظر۔ یوں ہاتھ پھیرا تو نظر آنے لگ گیا، سینے پہ ہاتھ پھیرا جب تو کہتے ہیں کہ ہر چیز میرے اوپر عیا ہو گئی، اللہ اکبر جل شانہ، اتنے دن سے میں بھوکا تھا، میری بھوک بھی ختم ہو گئی۔ حضرت ابو یعزا نے پھر میری تربیت فرمائی، کہنے لگے جہاد روحی کا حکم ہے، شروع کرو، سیام، دائم، قیام، لازم، اور جاؤ اب حج کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ دوران سفر تمہاری ملاقات شیر سے ہوگی، شیر مل جائے تو پریشان نہیں ہونا، جا کر اسے اتنا کہہ دینا تجھے با برکت لوگوں کے نور کا واسطہ ہے، ہٹ جا، وہ بھی تابع ہو جائے گا اور تیرا ڈر بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ وہاں سے حج کے لیے روانہ ہو۔ حج پر روانگی ہوئی تو جتنے بھی لسنر رہے میرے، اب تو ماشاءاللہ کافی ممالک سے جو ہی پیج کے اوپر فیس بک پہ جب آتے ہیں ان کے جوابات اور ان کی دعائیں آتی ہیں تو یقین جانیے خوش ہو جاتا ہوں، بھول جاتا ہوں جتنی محنت ہوتی ہے، اور ان کی دعائیں میرے لیے بخشش کا سبب ہے۔ یہ سب لوگ سن لیجیے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کرنا لازم ہے، اور اگر پھر بھی حج نہیں کیا تو وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بہت سخت جملہ ہے یہ، حج لازم ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ اب آپ چلے حج کرنے کے لیے۔ اس دور میں حج جو ہے وہ سواریوں کے اوپر ہوتا تھا، پیدل لوگ حج کرتے تھے، کوئی امیر ہوا تو سواری لے لی۔ اب حج کرنے کے لیے نکل پڑے، چند اور لوگ بھی آپ کے ساتھ نکلے۔ ایک جنگل سے گزر رہے ہیں کہ آپ نے ایک بندے کو غمگین دیکھا، فرمانے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی وہ ذرا دیکھیے، شیر میرے گدھے کو کھا رہا ہے، یہ گدھا ہی میرا سب کچھ تھا۔ کیا مطلب؟ میں اسی پہ سامان لاتا تھا اور بازار جا کے بیچتا تھا، میں جنگل سے لکڑی اسی کے اوپر لاد کے لاتا تھا، میں سواری بھی اسی پہ کرتا تھا، اب میں کیا کروں؟ فرمانے لگا اچھا رک، آپ سیدھا شیر کے پاس گئے۔ حضرت ابو یعزا کہہ چکے تھے، جا کے اسے کان سے پکڑ لیا، کہنے لگے با برکت لوگوں کے نور کا واسطہ ہے، ہٹ۔ ایک دم سے تابع ہوا، جیسے کتا دم ہلاتا ہے ویسے ہو۔ آپ نے اس کو کان سے پکڑا اور اسے بلایا، کہنے لگے ذرا پکڑ اسے، یہ اب اسی طرح کام کرے گا جیسے تیرا گدھا کام کیا کرتا تھا، اپنا سامان اس کے اوپر لادا کر۔ میں نہیں کہتا، عام کتابیں نہیں کہتی، علامہ شرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک وہ شیر اسی طرح اس کی غلامی کرتا رہا جیسے اس کا گدھا کام کیا کرتا تھا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے۔ درخت روشن ہو گیا، رستے میں ایک اور جگہ سے گزرے تو رات کی تاریکی جب ہوئی تو کوئی جانور بولے، قافلے والے ڈر گئے، آپ نے فرمایا ڈرو مت۔ آپ نے ایک درخت کے نیچے نماز پڑھی، 2 نفل آپ نے ادا کیے، جو ہی آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، یوں چمکنے لگ گیا درخت جیسے شمع چمکتی ہے، لیکن شمع تو اوپر سے چمکتی ہے نا، تو وہ درخت پورا ہی چمکنے لگ گیا جیسے ٹیوب چمکتی پورا۔ آپ نے حج کیا، مینا میں پہنچے، وہاں حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان کا فیض بھی لیا آپ نے، انہوں نے خرقہ دیا آپ کو۔ غوث پاک سے آپ 39 سال چھوٹے تھے اور تقریباً 52 سال پائے ہیں غوث پاک کی زندگی کے آپ نے۔ اسی لیے علامہ عبد الرحمن جامی نے بیان کیا نفخات الانس کے اندر، علامہ مناوی نے بھی بیان کیا کہ ایک روز آپ نے اپنے سر کے بالوں کے اوپر مہندی لگائی ہوئی تھی اور اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوتے اچانک بول اٹھے، میں بھی ان میں سے ہوں، اے اللہ تجھ کو گواہ بناتا ہوں اور تیرے فرشتوں کو میں نے گواہ بنایا، میں نے سنا اور میں نے مانا۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
کہنے لگے بغداد کے اندر عبد القادر گیلانی نے کہا ہے کہ قدمی حاضی راکبت کل ولی اللہ. اللہ اکبر جل شان. دیکھو افریقہ والے نے بغداد والے کی آواز سن لی، تو اگر افریقہ والا بغداد والے کی آواز سن سکتا ہے تو بغداد والا افریقہ والے کی آواز نہیں سن سکتا. من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. پتہ نہیں حدیث پر عمل کرنے والوں کو یہ حدیث کیوں نہیں آتی اور ولیوں کی کیوں دشمنی کرتے. ولی لجپال ہوتا ہے، ولی ملا یا مولوی نہیں ہوتا کہ پیسے لیے استعمال کیا اور چھوڑ دیا، پیسے لیے استعمال کیا چھوڑ دیا. وہ کوئی چاند پہ جانے والا خلائی شٹل نہیں ہے کہ ایک سٹیج کے بعد ایک کو چھوڑ دے، ایک سٹیج کے بعد دوسرے کو چھوڑ دے پھر آگے چلا جانا. نہیں، وہ جس کو پکڑے گا ساتھ لے کے جائے گا. آپ جب حج سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو ساحل کے اوپر فرنگیوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھ بندوں کو جو ہے وہ پکڑ کے کشتی پہ بٹھا لیا، گرفتار کر کے لے جانے لگے. کشتی چلنا بند ہو گئی، کشتی رک گئی، کشتی چل نہیں رہی، باوجود اس بات کے کہ لنگر لگا دیا گیا، کھول دیے گئے، نہیں چل رہی. تو ایک بندہ بیچ میں بولا کہ لگا یہ جو راہب بیٹھا ہوا ہے نا آپ کا ہولیا جو تھا، اس کو نکالو، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ کشتی نہیں چل رہی. آپ کو جب نکالنے لگے تو آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں جاؤں گا. اور یہ بات یاد رکھو، یہ میں تمہیں کہتا ہوں کشتی تمہاری چل پڑے گی لیکن میں نہیں نکلوں گا. کہنے لگے کیوں؟ کہا یہ جو میرے ساتھ ہیں انہیں بھی چھوڑو. اب چونکہ انہوں نے خود واپس پہنچنا تھا انہوں نے ان کو بھی چھوڑا اور ساتھیوں کو بھی چھوڑا. تو ولی لجپال ہوتا ہے، پیسے لے کے چندہ لے کے چھوڑ کے اگلے کی طرف نہیں چلا جاتا. جب آپ نے سارا علم پڑھ لیا، حج کر لی، تصوف پڑھ لیا، آپ کمال تک پہنچ گئے، اب آپ نے سوچا کہ میں کس جگہ پہ اپنا قیام کروں، خانقاہ بناؤں، مدرسہ بناؤں کہ تشنا ہے جو انہیں ان کی پیاس بجھاؤں اور جو کچھ سیکھا ہے وہ میں لوگوں تک پہنچا دوں. تو بجایا کا آپ نے، یہ آج کل اس کا پروننسیشن بجایا کیا جاتا ہے، وہاں آپ نے بجایا میں، بربری میں اس کا پروننسیشن ڈیفرنٹ ہے. بجایا میں یہ الجیریا میں صوبہ ہے اور ضلع بھی ہے، وہاں جا کر آپ نے اپنا مدرسہ بنایا، خانقاہ بنائی. رابطۃ الزیات. آپ کی کتابوں نے، خطابوں نے، شاعری نے دھوم مچا دی. اب لوگ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے. آپ پڑھیے گا ان کا قصیدہ، انگلش میں بھی ترجمہ ہے، اردو میں بھی ہے، عربی کے اندر ان کا قصیدہ، قصیدۃ الرائیہ، قصیدہ رائیہ. یہ بتایا گیا کہ مرید کو کیا کرنا چاہیے. آج کل تو ہم صرف اس لیے بات کرتے ہیں ہماری ذرا ٹیکا ہو جائے، ہماری عزت ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. کسی نے کہا جی میرے ایمان کی دعا کیجیے مجھے کچھ بدنا. ہم اسی بندے کو ڈھونڈتے ہیں جس بندے کے پاس بیٹھنے سے ہمارا ذرا نام ہو. آپ نے کہا ما لذت العیش الا صحبۃ الفقراء هم السلاطین والسادات والامراء. سنو، فقراء کی صحبت کے علاوہ کہیں خوشی نہیں ہے. یہ ابو مدین مغربی نے کہہ دیا، فقراء کی صحبت کے علاوہ کہیں خوشی نہیں ہے. ہم السلاطین، یہی اصل میں بادشاہ یہ ہوتے ہیں، یہی سردار ہوتے ہیں اور یہی شہزادے ہیں، حاکم یہی ہیں. فصحبہم وتعدب فی مجالسہم وخلی حظک مہما قدموا کورا. ان کی محافل میں رہے، ان کا دوست بن، ان کی محافل میں باادب رہے اور اپنے حصے کو چھوڑ. خود تراسک واستغفر بلا سبب وقم علی قدم الانصاف معتصرا. اپنا سر جھکائے رکھ اور بلا سبب استغفار کرتا رہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر وقدم الجد ونحد عند خدمته عسى يرضاه وحاضرا تكن داجرا. ان کی خدمت میں اخلاص اور شوق دکھا، شاید وہ راضی ہو جائیں صوفیہ فقراء، مگر ان کی ناراضی سے بچ. ففی رداہ رضا الباری وطاعته یرضى عليك وقم من ترکه حذرا. کیونکہ ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. تجھ پہ وہ راضی ہو جائیں تو پھر وَكُن مِن تَرْكِهِ حَذِرًا، ان کی محفل مت چھو. قوم کرام سجایا حیثما جلسوا یبقى المکان علی آثارہم عطرا. اچھے کردار کے مالک وہ جہاں بیٹھتے ہیں تو ان کے نشانوں سے معطر رہتے ہیں وہ مقام جہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. ثم الصلاۃ علی المختار سیدنا محمد خیر من وفا ومن نظر. صلاۃ چنے ہوئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ان سب سے بہتر ہیں وہ جنہوں نے اپنے وعدے وفا کی اور قسمیں پوری کی. ہر طرف آپ کے علم اور تصوف کے چرچے، لوگ دور دراز سے آپ کی باتیں سننے آتے. اللہ تعالیٰ نے حقائق کے دروازے آپ پر کھول دیے. اور ایک نمونہ میں آپ کو بتا دوں، امام شرانی نے اسے نقل کیا. سیدی ابو مدین فرماتے ہیں الحضور مع الحق جنت.
حق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تمہارا قرب جو ہے، تمہارا حاضر ہونا جو ہے، یہ جنت ہے، اور اس سے غائب ہونا یہ دوزخ ہے. والقرب فیہ لذۃ والبعد عنہ حسرۃ والانس بہ حیات والاستیحاش منہ موت. اس سے انس زندگی ہے اور اس سے دوری، ناراضگی، ہٹ جانا یہ موت ہے. آپ کی تصانیف ہیں، قصائد ہیں، شاعری. جب آپ نے مدرسہ بنایا تو پھر ایک نظام بنایا کہ تعلیم کس انداز سے دینی. دور دراز سے لوگ آ رہے، آپ کے طلباء کی تعداد ہی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی. اب کیا ہوتا ہے؟ کتابوں کے علاوہ کیا تھا نصاب؟ وہ یہ تھا کہ جب کوئی پڑھنے کے لیے آتا تو سب سے پہلے جو اسے چیز دی جاتی وہ توبہ تھی، کہ توبہ بڑی ضروری ہوتی. جب بھی کوئی علم ظاہری علم باطنی پڑھنے کے لیے آتا، کیوں؟ سب سن لیجئے، جتنے اولیاء کرام کو سنتے ہیں، اصل چیز یہ ہے، توبہ کرنا خوشبختی کی علامت ہے. شیطان کو توبہ کا خیال آ جاتا تو لعین کبھی نہ ہوتا، لعنتی نہ ہوتا. اب توبہ ہے کیا؟ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور وعدہ کرنا کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، اسے توبہ کہتے ہیں. توبہ منظور ہو جائے تو یہ یاد رکھنا، توبہ منظور ہو جائے پھر آدمی وہ دوبارہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے. آدم نے توبہ کی، خلافت ملی ان کو. یونس علیہ السلام نے توبہ کی، مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے. تو آپ کے یہاں تعلیم شروع کرنے سے پہلے استغفار ہوتا تھا، اس لیے آپ سب لوگ کرا، کم از کم 100 مرتبہ کرا کریں. جو چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، جو چاہتا ہے میرے پاس اولاد ہو جائے، جو چاہتا ہے میری عزت ہو سے، تو استغفار. میں جو کرتا ہوں وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، میں یہ 100 مرتبہ پڑھتا ہوں. آؤ ابو مدین مغربی کا ذکر سننے والا، ہم بھی توبہ کریں، ہم بھی توبہ کریں. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. اور ایک بات یاد کرو، مت پریشان ہو پچھلی زندگی کیا گزری. جی میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں نے اتنے جرم کیے، چھوڑ دے، اب بارگاہ میں جھک جا. اللہ کی رحمت کو دیکھ، آج بھی وہ تمہیں آوازیں دے رہا ہے. تیرے من میں خیال آ جانا کہ میں نے جرم کیے ہیں، آدھی توبہ تو یہی ہے بس. اب آگے بڑھ، پچھلی زندگی کو ختم کر، ولیوں کی صف میں شامل ہو جا. میں کتنا خوش ہوتا ہوں جب لوگوں کے بیان آتے ہیں لکھے ہوئے کہ ہماری زندگی چینج ہو گئی، ہم ولیوں کو سنتے ہیں، اب میرے دل میں محبت پیدا ہوئی. اور ایک صاحب کا تو میں نام نہیں لیتا، ایک صاحب کا تو یہ آیا کہ میں ان کے واقعات کو پڑھنے کے بعد اب میری لائف چینج ہوا، مجھے ایک تبدیلی سی محسوس ہوتی ہے اپنی زندگی کے اندر. بس یہی ہم چاہتے ہیں، یہی میرا مقصد ہے، اور یہی میری بخشش کا ذریعہ ہے. یہ کوئی ہمارا کوئی پیشہ نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے یہ. تو سب سے پہلے توبہ. اور ایک بات یاد رکھیے لسنرز جتنے ہو، 7 سمندروں کا پانی بھی میری دوزخ کی آگ کو بجھا نہیں سکتا. صرف میرا ایک آنسو، آپ کا ایک آنسو یہ بجھا دے گا. اور جتنے لڑکے سن رہے ہو میری بات، تمہارا نکلا ہوا آنسو جب تم روتے ہو، رب تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ جوان رویا میری یاد میں. تو ابو مدین مغربی توبہ کیوں کرواتے تھے؟ کہ جب توبہ قبول ہو جائے تو یہ جو دل ہے نا، یہ آئینہ بن جاتا ہے، آئینے کی طرح چمک جاتا ہے. پھر انسان کو ہر برائی کا احساس ہوتا ہے اور زہد آسان ہو جاتا ہے. تو توبہ جب ہو جاتی تھی، پھر دوسرا سبق ہوتا تھا اس کے لیے زہد. توبہ کے بعد آپ مرید و طالب کو زہد کا سبق دیتے کہ عبادت صرف فرائض کا نام نہیں ہے، اس کے آگے بھی ہے، نوافل ہیں. پھر ہر لمحہ، ہر آن یا اللہ یا رحمان، ہر سانس، ہر قدم، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر معاملہ، اس کے اندر اطاعت الہی چاہیے. اور اسی کا نام زہد و تقویٰ ہے. اور زہد اس وقت کامل ہو جاتا ہے جب آپ کے نزدیک ساری دنیا کی دولت، دنیا کی ہر شے ایک مکھی کے پر کے برابر ہو جائے، تب زہد مکمل ہوگا. اور واقعی ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں ساری دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، دولت کی حیثیت کچھ نہیں تھی. آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، آپ جب بازار جاتے یا کہیں جاتے تو کچھ لوگ آپ کو چیزیں دیتے، آپ رستے میں تقسیم کرتے آتے. اور ایک دور تھا آپ کا کہ اس دور کے اندر آپ نے ایک پہاڑی کے اوپر کچھ جبل کواکب آپ چلا کاٹ رہے تھے. تو جب کبھی آپ کا بازار جانا ہوتا تو لوگ کو چیز دیتے، آپ اسی وقت تقسیم کر دیتے، خالی ہو کر پھر آتے. تو وہاں آپ کو ایک ہرنی آ کر دودھ پلا جاتی تھی، باہر سے کچھ نہیں لیتے تھے.
وہ ہرنی دودھ پلا جاتی ہے، آپ کے قریب آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور عبادت میں مصروف رہتے. واپس آئے تو ہرنی آئی لیکن قریب نہیں آ رہی. آپ نے بڑی کوشش کی اس کو پکڑنے کی مگر قریب نہیں آئی. آپ بڑے پریشان ہو گئے، چکر کیا ہے، یہ میرے قریب کیوں نہیں آ رہی؟ تو خیال آیا کہ کوئی دنیا کی کوئی چیز میرے پاس ہے. تو چیک کیا تو 1 درہم وہ سکہ وہ پاس تھا، فوراً نکال کے پھینک دیا. اب وہ قریب آ گئی. تو زہد یہ ہے کہ پوری دنیا کی حیثیت تمہاری نظر کے سامنے ایک کچھ بھی نہیں ہو، کچھ نہیں ہو، اس کو استعمال کرو دین کے لیے، دنیا کو. اب یہاں میں ذرا ایک بات عرض کرتا جاؤں. کچھ لوگ یہ سوال کریں گے، یار یہ آپ لوگ کہتے ہو کہ بزرگ کو ہرنی دودھ پلا گئی، فلاں دودھ پلا گیا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بھائی دیکھو، وائٹ ٹیلز ہرن ہوتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ دودھ ہوتا ہے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ڈراپس جو ہے نا وہ زمین پر گرتے ہیں، اتنا دودھ اس کے اندر ہوتا. اور جتنے بھی جو بھی دودھ کی اقسام ہیں، جتنے بھی، میں نام نہیں لوں گا، آپ اپنے ذہن میں سوچ لیجئے، دودھ کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب میں سب سے زیادہ فیٹ پتہ ہے آپ کو کس کے اندر ہوتی ہے؟ یہ اسی وائٹ ٹیلز ہرن کے دودھ میں ہوتی ہے. اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ ویل مچھلی کے اندر ہوتی ہے. ویل مچھلی کے اندر 34.8% ہوتی ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہرنی کے دودھ کے اندر 19.7% اس کے اندر ہوتی ہے. تو نیوزی لینڈ اس وقت واحد ملک ہے کہ جو ہرنی کا دودھ جو ہے وہ لانچ کر رہا ہے مارکیٹ کے اندر. اس کی چیز، اس کے دودھ کی چیز مارکیٹ میں لانچ کر رہا ہے. لیکن یہ مہنگی بہت پڑتی ہے. $100 کا 1 لیٹر دودھ جو ہے وہ ہرن کا بازار میں منڈی میں بکتا ہے. تو بات کو سمجھ میں، یہ میں آپ کو جدید ریسرچ دے رہا ہوں تاکہ میرے ولیوں پر آپ اعتراض نہیں کرو. تو پہلے توبہ، اس کے بعد زہد، دنیا سے کنارہ کشی اور عبادت کے اندر مصروف ہونا. تیسرا سبق جو ہے ابو مدین مغربی کی تعلیم یہ ہے کہ شخصی اجارہ داری ختم کی جائے. یہ نہیں کہ عزت نہ کی جائے. شخصی اجارہ داری کیا کہ سارے لوگوں کو ایک شخص کی طرف نہیں لانا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لانا ہے. تو آپ نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ دیکھو، جو بھی مستند صوفی تمہیں ملے، جو بھی تجربہ کار پڑھا لکھا عالم ملے، تم اس کے پاس جاؤ، ملاقات کرو، اس کے پاس بیٹھو، اس سے سیکھو. یہ ہے چیز اصل. ایک فطری عمل ہے یہ. جب انسان کسی جماعت کا رکن بن جاتا ہے تو پھر جھوٹ بھی بولتا ہے. میں نے خود مشاہدہ کیا ہو، دیکھا لوگوں کو، جو میں جانتا ہوں تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ وہ اب ایک جماعت سے وابستہ ہو گیا. اور بعض اوقات وہ قرآن اور حدیث کو بھی چھوڑ جاتا ہے کیونکہ وہ ایک جماعت کے ساتھ وابستہ ہے. تو ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز ختم کی. دیکھا دیکھو، جو مستند صوفی ملتا ہے تمہیں، تم جاؤ اس کے پاس، اس کی خدمت کرو. اور خود آپ کا عمل بھی یہی تھا. آپ ہر بزرگ سے ملے آپ. اس کے بعد چوتھا، احسان. آپ فرمایا کرتے تھے احسان کرو. کچھ لفظ ایسے ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں لیکن ایک خاص معنی میں استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ایک یہ احسان بھی ہے، اسی طرح عبادت بھی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، اخلاق، احسان، عبادت، ان کے مفہوم ہم نے ایک دو لیے ہیں لیکن یہ بہت وسیع المعنی الفاظ ہیں. احسان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ احسان کسی بھی عمل کو اور کسی بھی فعل کو یوں ادا کرنا کہ اس میں خوبی اور خوبصورتی اور بھلائی پیدا ہو جائے، اسے احسان کہتے ہیں. ان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان پہلے سن لیجیے. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ تعالیٰ نے احسان ہر چیز کے اوپر لکھ دیا ہے کہ تم نے ہر چیز میں احسان کرنا ہے. اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، سورہ نحل میں ہے. اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ادفع باللتی احسن، جب دفاع کرو تو اس میں بھی احسان ہونا چاہیے. وجادلہم باللتی احسن، اور جب جھگڑا کر رہے ہو تو اس میں بھی احسان ہونا چاہیے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان کرو گے تو احسان کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا. تو تصوف کی اس بنیاد کو قرآن و حدیث میں بارہا بیان کیا گیا ہے، احسان. تو احسان کا فائدہ تمہاری ذات کو پہنچے گا. اللہ احسان کو پسند کرتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے کہ تم احسان کرو. دفاع ہو تو احسان کرو، جھگڑا ہو تو احسان کرو، گفتگو ہو اس میں بھی احسان ہو. حتیٰ کہ جب تم کسی دشمن کو قتل کر رہے ہو تو اس میں بھی احسان. حتیٰ کہ جب تم سزا کے طور پر کسی کو قتل کر رہے ہو تو اس میں احسان. حتیٰ کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کر رہے ہو گوشت کھانے کے لیے، قربانی کے لیے، تو جانور کو ذبح کرنے میں بھی احسان ہونا چاہیے.
اب کچھ بات سمجھ میں آئی کہ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ جو عمل تم کر رہے ہو اس عمل کے اندر خوبصورتی کو پیدا کرو، یہ ہے احسان۔ تو اس لیے کہا جب جانور کو ذبح کرنے لگو تو اس میں بھی احسان ہونا چاہیے، چھری پہلے سے تیز ہونی چاہیے، جانور کو پانی پلا لینا چاہیے، چھری جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی چاہیے۔ تو احسان جو ہے یہ ہمارے ہاں ہر جگہ ہے، اسلام میں ہر جگہ۔ تو ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول بنا دیا، دیکھو تمہیں احسان کرنا ہے، ہر عمل کے اندر تمہیں خوبی پیدا کرنی ہے، اور اس میں خوبی کیسے پیدا ہوتی ہے وہ کام کرنے جاؤ، لوگوں کے ساتھ جا کے ملو، گوشہ نشینی ہی صرف نہیں، لوگوں سے میل ملاپ بڑھاؤ، ان کے ساتھ ملو، ان کے کام کرو، ان کی خدمت کرو، انہیں دین پھیلاؤ، وہاں پہنچاؤ۔ اسی لیے آپ عوام میں بڑے مقبول ہوئے، آپ کے شاگردوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی گئی، آپ کے مریدین کی تعداد بڑھتی گئی، حاکم وقت کو پریشانی ہو گئی، علم سے، اخلاق سے، احسان سے، کردار سے لوگوں کو دین کی طرف آپ مسلسل لا رہے ہیں۔ حشرات الارض نے آپ کا اقرار کیا۔ محی الدین ابن عربی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ابو مدین مغربی جو ہیں یہ ان کے پیر و مرشد ہیں۔ تو ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے گئے تو محی الدین ابن عربی کی عمر 33 سال تھی اس وقت، ٹو ینگ تھے اس وقت۔ تو کہتے ہیں کہ بعض اولیاء تھے اور ساتھ کچھ ابدال بھی تھے۔ یہ ابدال بدل کی جمع، بدل کا معنی ہوتا ہے فیاض شریف۔ ابدال 40 ہوتے ہیں اور ایک جگہ لکھا ہے کہ ابدال 30 ہوتے ہیں۔ تو محی الدین فرماتے ہیں کچھ ابدال ساتھ تھے، جبل کاف کی طرف بڑھے، وہاں ایک سانپ نے پہاڑ کے بہت بڑا اژدہا تھا اور یوں ایسے جیسے ارد گرد اس نے گھیرا ہوا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ سلام کرو۔ میں کہا سلام کرو، میں نے سلام کیا تو اژدہا نے مجھے جواب دیا، حیا نے مجھے جواب دیا، اور پھر وہ پوچھنے لگا کہاں سے آئے ہو تم؟ میں نے کہا بیجایا سے۔ میں کہا او ابو مدین کے دوستوں کا کیا حال ہے، رفقا کا کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا بس جیسے لوگ ولیوں پہ اعتراض کرتے ہیں کر رہے ہیں۔ تو سانپ نے کیا کہا، کہنے لگا سنو، اللہ نے ان کو اپنا ولی بنایا ہے، کافر اور منافق ہی ہوگا جو ابو مدین سے نفرت کرے گا۔ اور یہ سانپ کا بات کرنا از قبیل کرامت ہے، اور کرامت بنت المعجزہ ہے۔ کتنے خوش نصیب ہو آپ لوگ، آپ بھی ابو مدین مغربی رحمت اللہ کا ذکر سن رہے ہو کہ جن سے سانپ، جانور، انسان سب پیار کرتے ہیں۔ کوئی کافر اور منافق ہی ہوگا جو ابو مدین سے محبت نہیں کرے گا۔ اور آج تم ذکر سن کر ابو مدین مغربی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہو، اور میں عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ضرور فاتحہ ان کے لیے پڑھیے گا تاکہ آپ کا نام ان کے روزے تک پہنچے۔ عاجزی، اور جن جگہوں سے آدمی پھسل جاتا ہے وہ ان میں سے ایک وجہ جو ہے جب پبلک مجمع لوگ ہاتھ چومنے والے، تو ایک دور آیا کہ حضرت ابو مدین مغربی رحمت اللہ کے ہاتھ چومنے والے بے تحاشا لوگ عقیدت کے لیے آپ کے ہاتھ کو چومے۔ تو کسی نے کہا ابو مدین تکبر پیدا نہیں ہوا، خیال نہیں آیا کہ اتنے لوگ ہاتھ چومنے والے ہیں اور اتنے دیوانے ہیں؟ کیا جواب دیا یار، بڑے لوگوں کی باتیں کیا بات ہوتی۔ کہنے لگے حجر اسود کو کتنے لوگوں نے چوما ہے، نبیوں نے بھی چوما ہے، ولیوں نے چوما ہے، ابدال غوث اقطاب سب نے چوما ہے، کیا اس کے پتھر ہونے میں کوئی فرق پڑا؟ اسے صحابہ نے چوما ہے، حجر کا حجر ہی رہا، تو میری حیثیت بھی بالکل وہی کیفیت ہے۔ لوگ ہاتھ چومیں جو بزی بولیں، میں رب کے سامنے خود کو ایک ادنا بندہ ہی سمجھتا ہوں، میں ایک ادنا بندہ ہی سمجھتا ہوں۔ لوگوں کا ہاتھ چومنا مجھ میں تکبر پیدا نہیں کرتا۔ یہ فتوحات مکیہ میں، اور اللہ پر توکل، یہ تصوف کے اندر بیس ہوتی ہے۔ سب لوگ جو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا، میں کوشش کرتا ہوں ان کے جواب تقریر کے اندر ہی جاتے جائیں۔ یہ ایک اہم چیز ہے جو توکل، اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھائی دیکھو زندگی کے اندر آپ کسی نہ کسی پر تو بھروسہ کرو گے، کوئی نہ کوئی تو ہے نا جس پہ بھروسہ کرو، یہ آپ تو کہہ نہیں سکتے۔ اچھا چلو، جس پہ بھروسہ کرو گے وہ آپ کی کتنی چیزیں پوری کرے گا؟ 1 2، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا نا۔ اور اس کے بعد بھی جب وہ آپ کے کام کرنے لگے گا تو سبب کا محتاج ہوگا،
تو ہم کیوں نہ اس ذات پر بھروسہ کریں کہ جو سبب کو پیدا کر دیتی ہے یا رکاوٹ یا تکلیف دینے والے سبب کو نکال دیتی ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز سبب سے ہے، وہ سبب کو اسی وقت پیدا کر دے گا اور کوئی سبب پیدا کر نہیں سکتا. اور وہ سبب بعض اوقات جو چیز تکلیف دیتی ہے کسی سبب سے، اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ سبب نکال دے. ہائے ہائے ہائے. تو ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ کو رب پہ بڑا ہی بھروسہ تھا. کسی نے کہا آپ کام کیوں نہیں کرتے، حرفت کوئی پیشہ کیوں نہیں اپناتے؟ کیا جواب دیا یار؟ کہنے لگے یار یہ جو مہمان ہوتا ہے، کیا فرمان ہے حضور کا مہمان کے بارے میں؟ تو آپ بھی لوگ سن لیجیے. مہمان 3 دن ہوتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، 3 دن تک آپ پر لازم ہے اس کی مہمانی کرو. چوتھے دن پھر آپ کو اختیار ہے، کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو اس کو چلے جانا چاہیے. 3 دن تک مہمان ہوتا ہے، یہ حضور کا فرمان عالی شان ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ مہمان حضور کا فرمان ہے کہ 3 دن، تو کہتا بھائی ہم تو اللہ کے مہمان ہیں. ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ کہنے لگے ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس لیے کام نہیں کر رہے. کیوں؟ جواب سنیے. کہنے لگے بخاری اور مسلم میں جو حدیث ہے کہ مہمانی 3 دن تک ہے، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا مہمان ہوں، اور اللہ کے ہاں جو دن ہوتا ہے نا، وہ فرماتا ہے کہ ہر یوم کا الف سنت مما تعدون، جو تم شمار کرتے ہو اس کے 1000 سال کی مثل. 1 دن 1000 سال، تو کم از کم 3000 سال تو بنیں گے نا. تو چلو بھی چلنے دو. کیا بات ہے. کہنے لگے میں رب کا مہمان ہوں. اللہ اکبر جل شانہ. ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد بھی کرا ہے، آپ لڑے بھی، لیکن طریقہ ذرا دیکھیے. ایک جگہ تو میں پڑھتا ہوں کہ واقعی 1187 میں آپ نے بیٹل آف ہچن کے اندر جو پیلسٹائن میں ہوئی تھی، آپ نے جنگلی اس میں حصہ لیا، آپ کا بازو جو ہے وہ زخمی ہوا. لیکن ایک جنگ حضرت سراج رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ابو عباس احمد بن قریشی خزرجی، انہوں نے اپنے پیر شیخ ابو محمد صالح سے سنا کہ آپ نے جنگ میں کس طرح حصہ لیا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ افریقہ میں فرنگیوں اور مسلمانوں میں جنگ چھڑ گئی، فرنگیوں کا غلبہ ہوتا نظر آیا. شیخ ابو مدین مغربی نے تلوار اٹھائی اور اپنے دوستوں سے کہا چلو. صحرا کی طرف نکل کے ایک اونچا سا ٹیلا تھا، اس کے اوپر جا کے بیٹھے. تو تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں کہ خنزیروں کا ریوڑ آ رہا ہے. آپ نے تلوار اٹھائی، چھلانگ لگائی اور ان کے اندر گھس گئے، گردنیں اڑاتے جائیں، ٹک ٹک اڑاتے جائیں، گردنیں کاٹتے جائیں، اڑاتے جائیں. ڈر کے کئی بھاگ گئے. واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے یار فرنگیوں کا غلبہ ہو گیا تھا، فرنگی مار دی ہے، اب مسلمان جیت جائیں گے. فوج جب واپس آئی تو فوجی سیدھا ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں داخل ہوئے اور آ کر وہ جو مجاہد جتنے ہوتے تھے آ کر سلام عرض کیا. ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ فرنگیوں کا غلبہ ہو رہا تھا، قریب تھا کہ وہ ہم پہ غالب ہو جاتے. ہم نے ابو مدین مغربی کو دیکھا کہ بیچ لڑائی کے اندر یہ اتر آئے، آگے پھر انہوں نے فرنگیوں کی جو گردنیں اڑائی ہیں، پھر وہ بھاگے پیچھے. تو ہم نے کہا بھائی یہ کون آدمی ہے جو بیچ میں کھڑا ہو کے لڑ رہا ہے؟ تو ہمیں نظر آیا ابو مدین مغربی ہیں. ہم جب جنگ کے بعد ان کو ڈھونڈنے لگے تو یہ وہاں نظر نہیں آئے، ہم سمجھ گئے. تو ابو مدین مغربی نے اس طرح سے، اور آپ کی کرامت تھی. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ جو چیز آپ اپنے مائنڈ کے اندر سوچتے تھے فوراً آپ کے کپڑوں کے اوپر لکھ دی جاتی، جواب آ جاتا اس کا. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پتہ نہیں کیا جھگڑا ہوا یا کیا ہوا، تو آپ نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کو جو ہے وہ چھوڑ دوں، اسے طلاق دے دوں. فوراً آپ کے دامن کے اوپر لکھا گیا امسک علیک زوجک، نہیں اسے طلاق نہیں دو، اسے روکے رکھو. اللہ اکبر جل شانہ. صوفی وہ ہوتا ہے جو حضور کی پیروی کرتا ہے. یہ سن لو، بتاؤ ان لوگوں کو جو تصوف پہ اعتراض کرتے ہیں اور صوفیہ پہ اعتراض کرتے ہیں، میں آپ کو ابھی تک 69 بیان کر چکا ہوں. انشاءاللہ میری زندگی تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پڑھو ان کو، یہ عالم ہیں، انہوں نے دین کو پھیلایا اپنے اخلاق سے، اور یہ نبی کے سچے پیروکار ہیں. تصوف ہندوؤں سے عیسائیوں سے لیا ہوا نہیں ہے، میرے نبی کی سنت ہے یہ. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزے نہیں رکھے تھے؟ کیا یہ مجاہدہ نہیں ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے نہیں رہتے تھے کہ آپ کے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے اور آپ کی پنڈلیاں سوج جاتی تھی؟ تو یہ مجاہدہ نہیں ہے؟ رات کا قیام نہیں ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے نہیں تھے، مراقبہ میڈیٹیشن نہیں کرتے تھے؟ تو ولیوں نے کیا الگ سے لے لیا ہے؟ دیکھ لیجیے آپ. اور ان تمام حدیث اور آثار کو پڑھنے کے بعد بھی کیا صوفیہ پہ اعتراض ہے؟ تو آپ یوں تربیت فرماتے. سچا مرید وہ ہے جو ابتدا میں خلق سے بھاگے. سنیے ذرا غور سے، خلق سے بھاگے
حق اور پھر حق کو تلاش کرے، جب حق مل جائے تو پھر پلٹ کے پھر خلق سے جا ملے۔ ہائے ہائے، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سب کو چھوڑا، حق تلاش کیا، جب غار حرا میں حق مل گیا پھر پلٹ کے خلق کی طرف چلے۔ تو آپ کے مریدین کو یہی تربیت ہوتی تھی کہ سوشل لائف اپناؤ، لوگوں سے مل جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا سنو، صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی نہ حاسد ہوتا ہے، نہ آنا پرست ہوتا ہے، نہ جاہل ہوتا ہے، نہ بخیل ہوتا ہے، دل کا نرم ہوتا ہے، علم میں کامل ہوتا ہے، اس کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں، کوئی تعریف کرے یا تعریف کرے یا توہین، کوئی عطا کرے یا خطا، پاس رہے یا دور، امیر ہو یا غریب، وہ غمگین نہیں ہوتا کھو جانے سے، خوش نہیں ہوتا کچھ آ جانے سے، حضور کی اطاعت میں رہتا ہے۔ حیران، یہ ہے اصلی صوفی کی شان۔ اب دنیا میں جو آتا ہے اسے جانا تو ہوتا ہے۔ آپ نے بجایا کے اندر تبلیغ کی اور آپ کے ڈسائپلز پھیلے، جو جو وقت گزرتا گیا آپ کی شہرت ہوتی گئی۔ حاسدین نے حاکم وقت یعقوب منصور کے پاس چغلی کھائی کہ مدین آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہے، اس کے چاہنے والے ہر شہر میں موجود ہیں۔ آپ کو والی بجایا نے کہا حضور میں آپ کی بے ادبی نہیں کر سکتا، آپ یوں کریں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، میں آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ آپ نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، مریدین آپ کے غصے میں آ گئے، نہیں ہم ٹکر لیں گے، ہم یہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا چھوڑو، ہمیں سیاست سے کوئی غرض نہیں۔ یہ صوفیہ کرام کیا کرتے ہیں، خود سیاست میں حصہ نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جاؤ جا کے دیکھ لو، جتنے لوگ شامل ہوئے، بڑے بڑے عاشق مصطفیٰ، جتنے بھی لوگ شامل، جھوٹ نکلا منہ سے، جھوٹ بولنا یا بات نکلی تو پوری نہ ہوئی، یہ ایک فیلڈ ہی جدا ہے۔ تو صوفیہ پھر کیا کرتے ہیں؟ صوفیہ یہ کرتے ہیں کہ بادشاہوں کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، تلقین کرتے رہتے ہیں، سیدھا راستہ بتاتے رہتے ہیں اور ان تک پیام پہنچاتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ وہ ایسے بندوں کو چنیں کہ جو بندے جو ہیں وہ صحیح تعلیم اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ بادشاہت کر سکیں۔ یہ بات یاد رکھیے۔ آپ نے کہا نہیں ہمیں کوئی ٹکر نہیں لینا بھائی، چلو۔ آپ نے فرمایا نہ وہ ہمیں دیکھ سکے گا نہ ہم اسے دیکھ سکیں۔ شیخ کی پیروی کرتے ہوئے تمام کے تمام جو ہے آپ کے ساتھ چل پڑے۔ آپ کو لے کے جب چل پڑے، آپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بڑے نحیف کمزور ہو چکے، 85 سال آپ کی عمر ہو چکی۔ وادی یسر میں جب پہنچے تو بیمار ہو گئے، یہاں پڑاؤ ڈالا گیا، بیماری بڑھ گئی، آخری لفظ نکلا اللہ حق حق اللہ، یہ آخری لفظ نکلا آپ کا، اور وصال فرما۔ آج کل عباد گاؤں ہے جو ملک الجیریا کے شہر تلمسن میں، ہم بچپن میں اس کو تلمسان بولتے تھے، تلمسن میں ہے، وہاں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ ارد گرد بہت سے لوگ، محمد الناصر کے حکم سے آپ کا مزار بنوایا گیا۔ آپ کی قبر کے ساتھ مسجد ہے، 739 ہجری میں آپ کے وصال سے 230 سال بعد مسجد بنائی گئی۔ مسجد کا گیٹ دیکھنے کے قابل ہے۔ آج بھی جائیے، وہ ہے زبردست ہے، کیا بلندی، یوں چڑھتے ہیں جب سیڑھیوں کے اوپر۔ مینارہ 27.5 میٹر لمبا ہے۔ مسجد میں داخل جب ہوں تو کوٹ یارڈ، اور اس کوٹ یارڈ میں تھوڑا سا نیچے جائیں تو مدرسہ۔ یہ مدرسہ 747 ہجری میں سلطان ابو الحسن نے بنوایا تھا۔ یہاں ابن خلدون بھی آ کے رکا ہے، رہا ہے، اور آپ کی قبر آج بھی لوگ آتے ہیں، مرجع خلائق۔ تلمسن کے شہزادوں اور عمرا کی آرزو ہوتی تھی کہ آپ کے قریب ہی قبر بنے۔ تو ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آپ تک میں نے پہنچایا، کیوں؟ اس لیے کہ شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ میں سمجھتا تھا کہ تبھی مکمل ہوگا جب اس سلسلے کے بانی کا ذکر میں کر دوں۔ میں تو ان کے لیے کافی دن گزر چکے ہیں کہ دلائل الخیرات اور فاتحہ پڑھ رہا ہوں، آپ بھی ان کے لیے ضرور فاتحہ پڑھ دیجئے گا۔ انشاءاللہ ملاقات آپ سے ہوگی۔ اگلا ہماری جو قسط ہے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اجازت دیجئے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔